اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی تھی، یا اللہ میں تیری نعمت کے ختم ہونے سے، عافیت کے پھر جانے سے، تیری اچانک گرفت سے اور تیری ہر قسم کی ناراضی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مسلم شریف۔ فائدہ: یہ دعا بڑی جامع ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں کا صحیح احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی نعمت سے محروم ہو جائے۔ جیسے کہا جاتا ہے آنکھ، کان، زبان، صحت، مال، اولاد اور اس طرح کی ان گنت نعمتیں ہیں۔ دعا کی جا رہی ہے کہ یا اللہ جتنی بھی نعمتیں تو نے دی ہیں کسی سے محروم نہ کرنا۔ سلامتی کا مطلب ہے انسان بیماری، دکھ و غم اور مصیبتوں سے بچا رہے۔ اس عافیت سے پھر جانے یا محروم ہو جانے کا مطلب ہے کہ انسان تکلیفوں اور آزمائشوں میں گھر جائے۔ یہ بڑی عافیت ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے، سستی سے، کنجوسی سے، بڑھاپے سے اور عذاب قبر سے۔ اے اللہ تو میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اس کو پاک کر دے۔ تو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کی حفاظت کرنے والا اور اس کا مولا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جو ڈرے نہیں، اور ایسی نفس سے جو سیر نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اس میں اصل میں تقوی، صحیح علم یعنی قرآن و حدیث کے علم اور صبر کی دعا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں نے اپنے کو تیرے سپرد کر دیا، تجھ پر ایمان لایا، تجھی پر بھروسہ کیا، تیری ہی طرف میں نے رجوع کیا، تیری مدد کے ساتھ ہی میں تیرے دشمنوں سے لڑا اور تیری ہی طرف میں فیصلے کے لیے آیا، تو میرے وہ گناہ معاف کر دے جو میں نے پہلے کیے اور جو بعد میں کیے، جو چھپ کر کیے اور جو ظاہری طور پر کیے۔ تو ہی بڑھانے والا اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ کچھ راویوں نے یہ زیادہ بیان کیا ہے کہ گناہوں سے بچنا اور نیکی کے کرنے کی طاقت اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف مکمل طور سے پلٹنا اور ہر معاملے میں اس کی خوشی اور حکموں کو سامنے رکھنا اور اسی کی وجہ سے لوگوں سے دوستی اور دشمنی رکھنے کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس دعا اور اعلان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔